السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس شخصیت پہ بات کریں گے وہ ہے عزت مآب والد محترم جناب رفیق احمد باجوہ صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن جو تنظیم ہے، اس کا نام بھی روشن سائے ان کی ایک تصنیف پر رکھا گیا، جس میں ماں اور اللہ کی محبت کے بارے میں ایک جائزہ پیش کیا گیا۔ جناب رفیق احمد باجوہ نے سیاسی میدان ہو یا عدالتوں میں قوانین کے حوالے سے یا معاشرے کی بہتری کے لیے سماجی خدمات ہوں، ان میں وہ ہمیشہ اگلی صفوں میں نظر آئے۔ لیکن آج ہم ایک دوسرے موضوع پر ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج 21 اپریل 2023 کو ان کا 100واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر اور بیرون ملک ان کی یاد میں تقریبات منعقد کی گئی، جس میں ان کی خدمات، قومی خدمات پر اظہار خیال کیا گیا۔ لیکن ہم یہاں پہ ایک ایسے ان کے حوالے سے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو نہ تو سیاسی ہے اور نہ ہی کوئی قانون کی بات اس میں ہوگی۔ یہ موضوع ہے اخلاقیات کا، جس پر وہ ساری زندگی عمل پیرا رہے۔ انہوں نے خود بھی اخلاقی قدروں کا خیال رکھا اور دوسروں کو بھی اس پہ چلنے کی تلقین کی۔ اس لیے تمام سننے والے جو ہیں وہ اس ویڈیو کو ذرا غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ ان کی باتوں کو آگے بھی پھیلائیں اور خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 2004 میں ان کی سالگرہ کی آخری تقریب تھی جو ان کی زندگی میں منائی گئی، اور اس سے تقریباً 2.5-3 ماہ بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنی سالگرہ کی تقریب میں وہ بہت خوش اور سب سے گل مل کر باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو طوائف ان کو ملے وہ انہوں نے تقریب ختم ہونے کے بعد سب میں بیٹھ کر وہ تحفے جو تھے ان کو منگوایا اور پھر ان کو بڑے شوق سے، بڑے پیار سے دیکھا۔ تمام جو پیکٹ میں جو پیک کیے ہوئے طوائف تھے ان کو کھولا اور سب کو بھی دکھایا اور خود بھی اس کو دیکھا، اور وہ رات گئے تک اپنے خاندان میں، اپنے بچوں، اپنے پوتے پوتیوں کے درمیان میں بیٹھ کے گفتگو کرتے رہے۔ کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ چند ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تمام اہل خانہ ان کی باتیں سن رہے تھے اور ان کے ساتھ اپنی باتیں بھی شیئر کر رہے تھے۔ اس کے بعد بھی ان کی سالگرہ کی تقریبات ہر سال منعقد کی جاتی ہے، لیکن
صرف ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ اپنی سالگرہ کسی تقریب میں موجود نہیں ہوتے، اور یہ وہ کمی ہے جو ہمیشہ کے لیے وہ ہمیں دے کے دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی برسی کی تقریب بھی منعقد کی جائے، ان کی یادوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے، ان کی سالگرہ کی تقریب جو وہ بھی منعقد ہوتی ہے۔ لیکن سالگرہ پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان کی سالگرہ کی تقریب پہ ان کی جدائی کا غم زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں منائی جانے والی سالگرہ میں ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے، اور ان کو خود بھی ایک انتظار ہوتا تھا کہ ان کے خاندان کے لوگ اس دن اکٹھے ہوں گے۔ اپنے خاندان سے بھی وہ بہت پیار کرتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے بہن بھائی ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ وہ جس کی بھی خبر سنتے تھے کہ کچھ طبیعت ناساز ہے تو وہ کسی کو اپنے بچوں میں سے کسی کو بھجوا کر یا ان کو کہہ دیتے تھے کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ جو کوئی ان کے پاس آ جاتا تھا اس کو جانے نہیں دیتے تھے، اور اپنے کام سے آفس سے فارغ ہو کے وہ بیٹھ کے رات کے تک باتیں کرتے تھے، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ایک طرح سے سب کچھ بکھر گیا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے ان کی اخلاقیات کی، کہ وہ اپنے ہر ملنے والے کو اس انداز میں ملتے تھے کہ کوئی یہ فرق محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آپ کسی سگے سے مل رہے یا کسی غیر سے مل رہے۔ سب کے لیے ان کا ایک ہی طرح کا رویہ ہوتا تھا۔ اب جو ایک خاص بات جو میں نے ذاتی طور پہ دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ وہ کسی بات کا گلہ نہیں تھے کرتے۔ ہمارے سامنے وہ سیاسی میدان ہو، وکالت کا میدان ہو، یا معاشرے میں دوسری سماجی باتیں ہوں، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کے عروج پہ بھی کسی سے گلہ نہیں کیا۔ انہوں نے عدالتوں میں ہونے والی ناانصافیوں پر بھی کسی سے گلہ نہیں کیا، اور انہوں نے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے رویوں پر بھی کسی قسم کا گلہ نہیں کیا۔ کئی لوگ ہم نے دیکھا ان کے سامنے بیٹھ کے تنقید کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ تنقید کا جواب مثبت انداز میں دیتے تھے۔ اب وہ گلہ کیوں نہیں تھے کرتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کسی بات کا گلہ کیوں نہیں تھے کرتے۔ گلہ وہ اس لیے نہیں تھے کرتے کہ گلے سے ہی تلخیاں جو ہے وہ پھر جنم لیتی ہیں۔ آپ کسی سے گلہ کرتے ہیں، پھر وہ گلہ بڑھتا بڑھتا ایک چغلی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چغلیوں سے بڑھتا ہوا سلسلہ
وہ کسی کے گریبان تک پہنچ جاتا ہے اور گریبان سے بڑھتا ہوا پھر آپ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ چلتے تھے تو اس کا پورا ساتھ نبھاتے تھے۔ اگر انہوں نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس کو راستے میں نہیں چھوڑتے تھے، اس کو مکمل تحفظ فراہم کرتے تھے۔ کسی سے انہوں نے کاندھا ملا لیا تو پھر انہوں نے اس کاندھے کو نیچے نہیں ہونے دیا، اور جہاں کوئی بہت مشکل میں ہے اور لوگ اسے مار دینے کے در پہ ہیں، وہاں وہ اسے پیچھے کر کے خود سامنے آ جاتے تھے۔ مصیبت میں گرے ہوئے لوگوں کو انصاف دلانا اور ان کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ کسی سے وعدہ کر لیا تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے جو وعدہ کیا اسے ہمیشہ پورا کرتے تھے۔ یہی ان کی ایک اخلاقیات پہ ایک ایسی بات ہے جس سے بہت ساری، اگر ان پہ عمل کیا جائے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ جو بڑے ہیں یا جو ان کے ہم عمر تھے، جو اب دنیا سے جا چکے ہیں یا جو اس وقت بڑے موجود ہیں، انہوں نے تو ان کے سارے رویے یہ دیکھے ہیں، لیکن جو ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں یا دوسرے ان خاندان کے بچے ہیں، ان کو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے کہ اخلاقیات پہ کس طرح کاربند رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ان کی تصانیف موجود ہیں۔ انہوں نے اسلام پہ بھی لکھا ہے، انہوں نے معاشرے کی جو سماجی خرابیاں ہیں اس پہ بھی لکھا ہے، انہوں نے پنجابی پہ بھی لکھا ہے، انہوں نے سیاسی ادوار پہ بھی لکھا ہے۔ تو اس سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کی ایک بہتر صورت سامنے آ سکے۔ وہ جو چاہتے تھے ہمیں اس راہ پہ چلنا چاہیے۔ یہی انسان، ہر انسان کے لیے لازمی ہے، ورنہ آپ غیر اخلاقی گفتگو یا ایک دوسرے معاشرے میں مار داڑ کا عمل جاری رکھیں گے تو معاشرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ ان کی کسی بات کو بھی لیں، اس میں اگر قانون بھی ہے، سیاست بھی ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ معاشرے کو جوڑنے کی کوشش کی۔ ان کا طریقہ کار ایسا تھا کہ وہ ایک خاندان سے لے کر معاشرہ اور پورے ملک کا آپ کہہ لیں، وہ ہمیشہ جوڑنے کی بات وہ کرتے تھے اور اسی پہ وہ ہمیشہ کاربند رہے۔ روشن سائی ویلفیئر فاؤنڈیشن ان کے اقوال، ان کی باتوں کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ معاشرے میں ان کی باتوں کو لے کر بہتری پیدا کی جا سکے۔ اس کے لیے روشن سائے آفیشل کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے،
فیس بک بھی ہے روشن سائے کے نام سے، انسٹاگرام پہ بھی روشن سائے کا اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر پہ بھی ہے. آپ کچھ اس حوالے سے پوچھنا چاہیں یا کوئی بات کرنا چاہیں یا آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.